اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے وصیت کے احکام۔ فرماتے ہیں وصیت یہ ہے کہ انسان تاکید کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے فلاں فلاں کام کیے جائیں، یا یہ کہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے کوئی چیز فلاں شخص کی ملکیت ہوگی، یا اس کے مال میں سے کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت میں دے دی جائے، یا خیرات کی جائے، یا امور خیریہ پر صرف کی جائے، یا اپنی اولاد کے لیے جو لوگ اس کی کفالت میں ہوں ان کے لیے کسی کو نگران اور سرپرست مقرر کرے، اور جس شخص کو وصیت کی جائے اسے وصی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو شخص بول نہ سکتا ہو، اگر کوئی اشارے سے اپنا مقصد سمجھا دے تو وہ ہر کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے، بلکہ جو شخص بول سکتا ہو اگر وہ بھی اسی طرح اشارے سے وصیت کرے کہ اس کے مقصد کو سمجھ میں آ جائے تو وصیت صحیح ہے۔ اگر ایسی تحریر مل جائے جس پر مرنے والے کی دستخط یا مہر ثبت ہو، اگر اس تحریر سے اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے اور پتہ چل جائے کہ اس نے وصیت کی غرض سے لکھی ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جو شخص وصیت کرے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو اور سفیہ نہ ہو اور اپنے اختیار سے وصیت کرے، لہذا نابالغ بچے کا وصیت کرنا صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ بچہ 10 سال کا ہو اور اس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ہو یا عام خیرات میں خرچ کرنے کی وصیت کی ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس کی وصیت صحیح ہے۔ اگر اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے وصیت کرے یا 7 سالہ بچہ وصیت کرے کہ اس کے اموال میں سے تھوڑی سی چیز کسی شخص کے لیے ہے یا کسی شخص کو دے دی جائے تو وصیت کا نافذ ہونا مال اشکال ہے۔ پس ضروری ہے کہ احتیاط کا خیال رکھا جائے، اور اگر کوئی شخص سفیہ ہو تو اس کی وصیت اس کے اموال میں نافذ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے امور میں نافذ ہے، مثلا ایسے امور میں جو اس کی تجہیز و تکفین کے سے متعلق ہیں۔ فرماتے ہیں جس شخص نے خودکشی کا ارادہ کر کے مثلا اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہو یا زہر کھا لیا ہو جو ہلاکت کا سبب ہے، اگر وہ وصیت کرے کہ اس کے مال کی کچھ مقدار کسی مخصوص مصرف میں لائی جائے اور اس کے بعد وہ مر جائے تو اس کی وصیت صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کی موت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے ہو تو وصیت صحیح ہے، لیکن غیر مالی امور میں اس کی وصیت صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ اس کے املاک میں سے کوئی چیز کسی دوسرے کا مال ہوگی تو صورت میں جب کہ وہ دوسرا شخص وصیت کو قبول کر لے، خواہ اس کا قبول کرنا وصیت کرنے والے کی زندگی میں ہو خواہ اس کے مرنے کے بعد، تو وہ چیز موصی کی موت کے بعد یعنی جس نے وصیت کی اس کے موت کے بعد اس کی ملکیت ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ چیز اس کے ترکے سے 1/7 سے زیادہ نہ ہو۔ فرماتے جب انسان اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ لے تو ضروری ہے کہ لوگوں کی امانتیں فوراً ان کے مالکوں کو واپس کر دے یا انہیں اطلاع دے دے، اس تفصیل کے مطابق جو مسئلے اس سے بیان ہو چکی ہے۔ اگر وہ لوگوں کا مقروض ہو اور قرضے کی ادائیگی وقت نہ آیا ہو یا آ گیا ہو اور قرض خواہ اپنے قرضے کا مطالبہ نہ کر رہا ہو یا کر رہا ہو، اگر وہ خود قرضہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو ضرور کہ ایسا کام کرے جس سے اطمینان ہو جائے کہ اس کا قرض اس کی موت کے بعد قرض خواہ کو ادا کیا جائے گا، مثلا اس صورت میں کہ اس کے قرضے کا ہی کسی دوسرے کو علم نہ ہو، وہ وصیت کرے اور گواہوں کے سامنے وصیت کرے، لیکن اگر قرض کی ادائیگی کر سکتا ہو اور وقت ہو چکا ہو اور قرضدار مطالبہ کر لے تو فوراً ادا کرے اگرچہ موت کے آثار بھی نہ دیکھے۔ فرماتے جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو
اگر زکوٰۃ، خمس اور مظالم اس کے ذمے ہو اور وہ انہیں اس وقت ادا نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے پاس مال ہو یا اس بات کا احتمال ہو کہ کوئی دوسرا شخص انہیں ادا کر دے گا، تو ضروری ہے کہ ایسا کام کرے جس سے اطمینان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد ادا کر دیے جائیں گے۔ مثلاً کسی قابل اعتماد شخص نے وصیت کر دے اور اگر اس پر حج واجب ہو اور خود نائب مقرر نہ کر سکتا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، لیکن اگر وہ شخص اس وقت اپنے شرعی واجبات ادا کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ فوراً ادا کرے، اگرچہ وہ اپنے آپ میں موت کی نشانیاں نہ دیکھے۔ اچھا، فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو، اگر اس کے نمازیں اور روزے قضا ہوئے ہوں تو ضروری ہے کہ ایسا کام کرے جس سے اطمینان ہو جائے اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے ادا کر دی جائیں گی۔ مثلاً وصیت کرتے ہیں کہ اس کے مال سے ان عبادات کی ادائیگی کے لیے کسی کو اجیر بنایا جائے، بلکہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو لیکن اس بات کا احتمال ہو کہ کوئی شخص بلا معاوضہ یہ عبادت بجا لائے گا، تب بھی اس پر واجب ہے کہ وصیت کرے۔ لیکن اگر اس کا اپنا کوئی ہو، مثلاً بڑا لڑکا ہو، اور وہ شخص جانتا ہو کہ اگر اسے خبر دی جائے تو اس کی قضا نمازیں اور روزے بجا لائے گا، تو اسے خبر دینا ہی کافی ہے، وصیت کرنا لازم نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو، اگر اس کا مال کسی کے پاس ہو یا ایسی جگہ چھپا ہوا ہو جس کا ورثاء کو علم نہ ہو تو ضروری ہے کہ انہیں اطلاع دے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے نگران اور سرپرست مقرر کرے، لیکن اس صورت میں جب نگران کا نہ ہونا مال کے تلف ہونے کا سبب ہو یا خود بچوں کے لیے نقصان دہ ہو تو ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک امین نگران مقرر کرے۔ فرماتے وصی کا عقل ہونا ضروری ہے، نیز جو امور موسیٰ سے متعلق ہے اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر جو امور دوسروں سے متعلق ہیں ضروری ہے کہ وصی ان کے بارے میں مطمئن ہو۔ ضروری ہے کہ مسلمان کا وصی بھی احتیاط واجب کی بنا پر مسلمان ہو۔ اگر موسیٰ فقط نابالغ بچے کے لیے اس مقصد سے وصیت کرے تاکہ وہ بچپن میں سے سرپرست سے اجازت لیے بغیر تصرف کر سکے تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ صحیح نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ اس کا تصرف حاکم شرع کی اجازت سے ہو۔ لیکن اگر موسیٰ کا مقصد یہ ہو کہ بالغ ہونے کے بعد یا سرپرست کی اجازت سے تصرف کرے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کئی لوگوں کو اپنا وصی معین کرے تو اگر اس نے اجازت دی ہو کہ ان میں سے ہر ایک تنہا وصیت پر عمل کر سکتا ہو تو لازم نہیں ہے کہ وہ وصیت انجام دینے میں ایک دوسرے سے اجازت لیں، اور اگر وصیت کرنے والے نے ایسی کوئی اجازت نہ دی ہو تو خواہ اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو سب مل کر وصیت پر عمل کریں، یا انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی رائے کے مطابق وصیت پر عمل کریں، اور اگر وہ مل کر وصیت پر عمل کرنے پر تیار نہ ہوں اور مل کر عمل نہ کرنے میں کوئی شرعی عذر نہ ہو تو حاکم شرع انہیں ایسا کرنے میں مجبور کر سکتا ہے، اور اگر وہ حاکم شرع کا حکم نہ مانے یا مل کر عمل نہ کرنے کا ان کے پاس کوئی شرعی عذر ہو تو ان میں سے کسی ایک کی جگہ کوئی اور وصی مقرر ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی وصیت سے منحرف ہو جائے، مثلا پہلے وہ یہ کہے کہ اس کے مال کا تیسرا حصہ فلاں شخص کو دیا جائے اور بعد میں کہے کہ اسے نہ دیا جائے تو وصیت کل عدم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں تبدیلی کر دے، مثلا پہلے ایک شخص کو اپنے بچوں کا نگران مقرر کرے اور بعد میں اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو نگران مقرر کر دے تو اس کی پہلی وصیت کل عدم ہو جاتی ہے، ضروری ہے کہ اس کی دوسری وصیت پر عمل کیا جائے۔ اگر ایک شخص کوئی ایسا کام کرے جسے پتہ چلے کہ وہ اپنی وصیت سے منحرف ہو گیا ہے، مثلا جس مکان کے بارے میں وصیت کی ہو وہ کسی کو دیا جائے یا اسے بیچ دیا جائے، یا پہلی وصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو اسے بیچنے کے لیے وکیل مقرر کر دے تو وصیت کل عدم ہو جاتی ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ ایک معین چیز کسی شخص کو دی جائے یا بعد میں وصیت کرے کہ اس چیز کا نصف حصہ کسی اور شخص کو دیا جائے تو ضروری ہے کہ اس چیز کے
دو حصے کیے جائیں، ان دونوں اشخاص میں ہر ایک کو ایک حصہ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسے مرض کی حالت میں جس میں مرض سے وہ مر جائے، اپنے مال کی کچھ مقدار کسی شخص کو بخش دے اور وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد مال کی کچھ مقدار کسی اور شخص کو بھی دے دی جائے، تو اگر اس کے مال کا تیسرا حصہ دونوں مال کے لیے کافی نہ ہو اور ورثاء بھی تیسرے حصے سے زیادہ مقدار کی اجازت دینے پر تیار نہ ہو، تو ضروری ہے کہ پہلے جو مال اس نے بخشا ہے وہ تیسرے حصے سے دے دے، اور اس کے بعد جو مال باقی بچے وہ وصیت کے مطابق خرچ کرے۔ فرماتے اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ اس کے مال کا تیسرا حصہ بیچا جائے، اس کی آمدنی ایک معین کام میں خرچ کی جائے، تو اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے مرض کی حالت میں جس مرض سے وہ مر جائے یہ کہے کہ وہ اتنی مقدار میں کسی شخص کا مقروض ہے، تو اگر اس پر یہ تہمت ہو کہ اس نے یہ بات ورثاء کو نقصان پہنچانے کے لیے کی ہے، تو ضروری ہے کہ جو مقدار قرض کی اس نے معین کی ہے وہ اس کے مال کے تیسرے حصے سے دی جائے، اور اگر اس پر یہ تہمت نہ ہو تو اس کا اقرار نافذ ہے اور قرض اس کے اصل مال سے ادا کرنا ضروری ہے۔ وصیت کا حصہ دوم انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم۔